بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 25 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسباب منع صرف کا 9واں سبب وزن فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن الفعل شرطه ان يختص به كشمر وضرب او يكون في اوله زيادة كزيادته غير قابل للتاء ومن ثم امتنع احمر وانصرف يعمل۔ چلیں پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وزن فعل، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسے وزن پر ہو جو فعل کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے شمارا اور ضربا، یا یہ کہ اس کی شروع میں وہ زائد حروف ہوں جو فعل کے شروع میں زائد ہو کر آتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تا کو قبول نہ کر سکیں۔ معزز طلبہ، آج کے سبق میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات وزن فعل کی تعریف اور اس کے مشہور اوزان۔ دوسری بات وزن فعل کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط، اور تیسری بات ان شرائط کی وجہ تسمیہ۔ وزن الفعل سے پہلی بات شروع ہو رہی ہے۔ وزن الفعل سے صاحب کتاب رحمہ اللہ اسباب منع صرف کا 9واں سبب بیان فرما رہے ہیں۔ فعل کا وزن۔ وزن فعل سے کیا مراد ہے؟ نحویوں کی اصطلاح میں وزن فعل سے مراد یہ ہے کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل، یعنی اسم کا ایسے وزن پر آنا جس کا شمار فعل کے اوزان میں سے ہوتا ہو۔ اصل وضع کے اعتبار سے وہ اسم فعل کا وزن فعل کے وزن پر ہو، اور فعل سے مراد اصطلاحی وزن فعل ہے، اور اصطلاحی وزن فعل اسم ہے، اور اختصاص سے مراد وضع کے لحاظ سے اختصاص ہے، جبکہ اسم میں یہ وزن وضع کے لحاظ سے نہیں بلکہ فعل سے منتقل ہو کر پایا جاتا ہے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے جب فعل کا وزن ہے تو فعل کے ساتھ مختص ہے تو غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف تو اسم کی قسم ہے۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ وزن اسم میں پایا جاتا ہو لیکن اصل میں وہ اسم کا وزن نہ ہو بلکہ فعل سے منتقل ہو کر آیا ہو۔ اب مشہور اوزان، یہاں تو صاحب کتاب نے 2 کی مثال دی، ایک شمارا ایک ضربا، وگرنہ اور بھی بہت سے، مثلا شمارا، ضربا، احمد، یزید، یشکر، تغلب، تدمر۔ باقی رہی یہ بات صاحب کتاب نے ضربا مجہول کی مثال دی، معلوم کی مثال بھی دے سکتے تھے، مجہول کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضربا جو معلوم کی مثال ہے یا وزن ہے وہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے حجر اور شجر۔ آخری حرکت کا اعتبار نہیں ہوتا، پہلے 2 کلموں کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے مجہول کی مثال دے دی۔ باقی وزن فعل کا فعل کے ساتھ مختص ہونے سے مراد یہ ہے کہ عربی لغت میں وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہو۔ او یکون فی اولہ
زیادتن کا زیادتی غیر قابل للتا، یہاں سے علامہ صاحب رحمہ اللہ وزن فعل کی دوسری صورت کو بیان کرتے ہیں کہ اس اسم کی ابتدا میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو جو فعل مضارع کی ابتدا میں ہوتے ہیں، اور وہ حروف 4 ہیں: اتینا یعنی الف، تا، یا اور نون، مگر اس صورت کے لیے شرط یہ لگائی کہ اسم تا کے قابل نہ ہو، اس لیے کہ جس کے آخر میں تا آ سکتی ہے وہ تا گر بھی سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے اسم میں تغیر و تبدل ہوگا جو خفت کا سبب بنے گا، جبکہ غیر منصرف ثقیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تا قیاساً متحرکہ کلمے کے آخر میں آتی ہے وہ اسم کے ساتھ مختص ہے۔ اس لحاظ سے تا کو قبول نہ کرنے کی شرط کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وزن کی فعل کے ساتھ خصوصیت باقی رہے گی، اور تا سے مراد وہ تا ہے جو اس اسم کے آخر میں قیاساً یعنی قانون کے مطابق آتی ہے اور متحرک ہوتی ہے، جیسے ضاربۃن، ناصرۃن کے آخر میں تا قیاساً ہے، اور ایسی تا اسم کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اور تا ساکنہ تو فعل کے ساتھ مختص ہے، جیسے ضربت، اور جو تا اسم کے آخر میں قیاساً نہ ہو بلکہ سماعن ہو تو وہ بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ اس لیے اگر اربع کسی کا نام رکھ دیا جائے تو غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ علمیت کے ساتھ وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ اربعون کے آخر میں تو تا آتی ہے، پھر یہ کیسے غیر منصرف ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ تا قیاساً نہیں بلکہ سماعن ہے، اور ایسی تا غیر منصرف کا سبب بننے سے معنی نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پہ یہ بات یاد رکھیے، غیر قابل للتا، تا سے مراد ہر تا نہیں ہے بلکہ وہ تا مراد ہے، وہ تا مراد ہے جو کلمے کے آخر میں قیاساً آ رہی ہو۔ اگر ایسی تا آتی ہے تو وہ وزن فعل غیر منصرف نہیں بنے گا۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیا جائے کہ وزن فعل غیر منصرف کے لیے مؤثر سبب تب بنے گا جب اس میں 2 شرطوں میں سے کوئی ایک پائی جائے۔ نمبر 1 یہ کہ اس اسم کا ایسے وزن پر آنا جو کہ اصل وضع کے اعتبار سے فعل کے ساتھ خاص ہو، پھر اس سے منقول ہو کر اسم میں آیا ہو۔ مثلا شمارا، یہ باب تفعیل سے ماضی معلوم کا صیغہ ہے جس کا مصدری معنی ہے دامن اٹھانا، بعد میں اس سے منقول ہو کر حجاج بن یوسف کے ایک تیز رفتار گھوڑے کا جو دوڑتے وقت دم اٹھا کر بھاگتا تھا نام پڑ گیا، اب بے وجہ علمیت اور وزن فعل کے غیر منصرف بن گیا۔ اسی طرح ضربا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لیکن اگر یہ کسی کا نام پڑ جائے تو یہ بھی علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے گا۔ یہاں پر یہ بات تو ذہن نشین رہے کہ صاحب کتاب نے ماضی مجہول کی مثال دی، معلوم کی نہیں، کیونکہ ماضی معلوم کا وزن مثلا فعلا فعل کے ساتھ خاص نہیں اسم میں بھی پایا جاتا ہے، یہ بات پہلے بھی عرض کر دی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اسم ایسے وزن پر ہو جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو لیکن اس کے شروع میں وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں یعنی حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہو جو اس کے شروع میں ہو، اور دوسرا یہ کہ آخر میں تائے تانیث کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے احمر، یہ اگرچہ فعل کے ساتھ خاص نہیں لیکن پھر بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں مذکورہ شرط کی دونوں شکیں پائی جاتی ہیں، یعنی شروع میں حروف عطین میں سے حمزہ ہے اور آخر میں تا مدورہ کو بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ وصف اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور یعملو کے شروع میں اگرچہ یا ہے لیکن اس کے آخر میں تا آ سکتی ہے
جیسے کہا جاتا ہے ناقۃ یعملا، اس لیے یہ منصرف ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ وزن فعل کا غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے ان یختص بہ کی شرط اس لیے لگائی تاکہ اس میں کچھ شکل پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جو وزن فعل کے ساتھ خاص تو ہو، وزن فعل کے ساتھ خاص تو ہو تو یہ چاہیے کہ وہ صرف فعل ہی میں استعمال ہو، لیکن اس کے باوجود جب اس سے منتقل ہو کر کے اسم میں استعمال کیا جائے تو ضرور ثقیل ہوگا، جتنا ثقیل ہوگا اتنے ہی تاثیر میں زیادتی ہوگی۔ دوسری شرط کی پہلی شک یعنی شروع میں حروف عطئین میں سے کسی ایک کا ہونا، یہ شرط اس لیے لگائی کہ یہ وزن صرف فعل کے ساتھ خاص تو نہیں، لیکن اس شرط کی وجہ سے کم از کم فعل کے ساتھ اس کی مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کی دوسری شک یعنی اس کی آخر میں تائے تانیث تائے مدورہ کا نہ آنا، یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ تائے مدورہ کلمے کو اسم کے ساتھ خاص کر دیتی ہے، اگر یہ شرط نہ لگاتے تو فعل کے ساتھ مشابہت اس کی ختم ہو جاتی۔ یہاں تک تو تھا آج کا سبق، جس کے اندر غیر منصرف کا 9واں سبب ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔